دیکھیں سر, عزت کرنا, محبت کرنا, اعتبار کرنا دل میں کرنے سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا فائدہ تبھی ہے جب آپ اگلے انسان کو اس بات کا احساس دلاتے رہیں. یہ بات کبھی کی تم نے ابو سے؟ اب آ کر کی, لیکن اب تو ٹو لیٹ ہو گیا. اب ان تو ایسے بھی پیو پڑ گئے ہیں. ہم اپنا کتارسس اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں, ایسا نہیں ابا جی ہمیں بھی کرتے ہیں, لیکن ان کی اپریسیشن کی جو وہ ہے نا لائن, وہ ذرا تھوڑی ڈفرینٹ ہے. وہ اٹس ہارڈ to understand for the next generation, but میں سمجھ لیتا ہوں, ہم سمجھ لیتے ہیں, بیکاز ہم اس لینگویج کو جانتے ہیں کہ اچھا یار یہ ابا جی اپریشیٹ کر رہے ہیں, یہ لگ نہیں رہا کہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن اپریشیٹ کر رہے ہیں, زیادہ نہیں ہوگا. جی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو چانس ملے سجل علی کے ساتھ کام کرنے کا, اس کے علاوہ درِ فشاں کے ساتھ کام کرنے کا, اور ہانی عامر کے ساتھ, تو آپ ان تینوں میں سے کس ایکٹریس کے ساتھ آپ ڈبل چارجز لے کے کام کرنا پسند کریں گے؟ کون سی ایکٹریس کے ساتھ آپ فری میں کام کرنا پسند کریں گے, اور کس کے ساتھ آپ کام نہیں کرنا چاہیں گے؟ بہت آسان ہے. میں ہانیہ کے ساتھ کام کرنے کے پیسے نہیں لوں گا, مجھے بہت پسند ہے ہانیہ. درِ فشاں کے ساتھ میں کام کرنے کے ڈبل پیسے کہہ رہے ہیں, چوائس دی ہے انہوں نے. ہاں مطلب میں درِ فشاں کے ساتھ کام کر لوں گا, ایسی بات نہیں. سجل کے ساتھ میں نے کر لیا ہوا تو میں انکار کر دوں گا. تو ہانیہ جو ہے وہ آپ کو بہت پسند ہے؟ مجھے ہانیہ بھی بہت پسند ہے, مجھے ماورا بھی بہت پسند ہے. مجھے لگتا ہے ماورا حسین از کرمنلی انڈر ریٹڈ ایز این ایکٹر. وہ بہت شاندار ایکٹریس ہیں. وہ شاید اپنی پی آر پہ اتنا کام نہیں کرتی, اس وجہ سے ان کے سوشل میڈیا کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ لوگ ان کو ایز اے گڈ ایکٹر, گریٹ ایکٹر ریکگنائز نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے کہ شی از دا موسٹ ایوالوڈ ایکٹر آف دا لاسٹ ڈیکیڈ. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے اگر یاد پڑتا ہے میرا ایک سیریل تھا, ایک تمنا لا حاصل سی. جی 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 بالکل, عاطف حسین صاحب نے ڈائریکٹ کیا. اس کے بعد فہد مصطفیٰ. ہاں فہد مصطفیٰ تھے, اور بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا تھا. جی لیکن ان کا نام کبھی بھی یہ ٹاپ 3 میں نہیں لے کر آتے. سملرلی ہانیہ بھی اپنی انسٹاگرام فالوئنگ کی وجہ سے اس کی ایکٹنگ ٹیلنٹ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ انڈر ریٹ کیا جاتا ہے. وہ بھی بہت نیچرل اور بہت پٹاخہ ایکٹریس. جی میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ بہت ساری خواتین کے کرش ہیں, لیکن آپ کی کرش کون ہے؟ یار میری کرش جو ہے نا وہ کرش ہو گیا. مجھے بہت کرش ہوتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کرش کی حد تک ہی رہے تو بہت ضروری بھی ہے. صرف کرش کی حد تک رہے, کیونکہ ہر انسان آپ کو کوئی انسپریشن دیتا ہے. ہر انسان کی کوئی بات, کوئی اس کا شاید فیچر, گانے نہیں بنتے, فیچرز کے اوپر بنتے ہیں, آنکھوں پہ, ہونٹوں پہ, بالوں پہ. تو فار اے کریٹو پرسن مجھے لگتا ہے کہ کرش ہونا بہت ضروری ہے. آخری کرش کون؟ ویسے اس نے پہلا پوچھا تھا, میں تو کہہ رہا ہوں آخری بتا دوں. آخری کرش وہ تاکہ اس کے ساتھ کام کرنے میں پابندی لگوائی جائے. نہیں وہ ایکٹریس نہیں تھی, وہ مجھے ایک لڑکی, میں اور ہم نہیں بیٹھے ہوئے تھے ایک ریسٹورینٹ میں ابھی دبئی میں, تو وہاں پر ایک میں نے لڑکی کو دیکھا تھا, تو ہمنا بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی اور میں بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا. صحیح دوست ہیں, ہم دونوں اس کو دیکھ رہے تھے, اور وہ جیسے ہی گزر کے گئی تو میں نے ہمنا سے کہا, ہمنا نے کہا ہاں یار بہت خوبصورت تھی, بہت خوبصورت تھی. مطلب وہ دور سے چلتی ہوئی آ رہی تھی دبئی مال میں, اور مجھے نہیں پتا ہمنا کب سے دیکھ رہی تھی, لیکن جب میں نے ہمنا کو دیکھا تو ہمنا بھی اسی کو فالو کر رہی تھی. اچھا ذہن میں رکھنا کہ دوست جو ہے نا, چاہے بیگم ہو, چاہے فیمیل ہو, کوئی چاہے میل ہو, یہ جو بات ہنسی ہنسی میں ہوئی ہوتی ہے 5-7 سال کے بعد وہی بات جو ہے تانے کے طور پہ سامنے آتی ہے. ذہن میں رکھنا سر, مزے لینے تو پھر تانے سننے پڑیں گے. جی السلام علیکم. میرا علی باز صاحب سے ایک سوال ہے کہ محبت کا سین کرتے ہوئے آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہو, کیا کسی بندے کو آپ سے محبت ہو گئی ہو اور جو سین ہے وہ کسی اور طرف نکل گیا ہو, تو اس کے بارے میں تو ذرا جواب دیجیے گا. نہیں, میں جذبات کی رو میں بہت انٹینس رومانس کرتا ہوں, لیکن میرا ایک ٹرک ہے کہ میں نے آئی کانٹیکٹ چھوڑنا نہیں ہوتا, اور میں آنکھوں میں دیکھ نہیں رہا ہوتا, میں اپنی آنکھیں بلر کر لیتا ہوں. تو میرا ویژن جو ہے نا وہ صرف وہ ایک بلرڈ امیج ہوتا ہے, کیونکہ میرا فوکس جو ہے نا وہ میری ڈائلاگ ڈیلیوری پہ ہوتا ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے رومانس کی انٹینسٹی خاص طور پہ ہمارے ملک میں جہاں آپ کے پاس بہت لمیٹیشنز ہیں جب آپ شو کیس کر رہے ہیں رومانس, تو وہ صرف آپ کی آواز سے ہی آپ کر سکتے ہیں, اس کی انٹینسٹی سے کر سکتے ہیں. تو میرا محبت جو ہے وہ اس لیے نہیں رومانٹک سینز میں ہو سکتی کیونکہ ایکشن اور کٹ کے بعد بھی تو میں جانتا ہوں نا کہ وہ کون ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا؟ نہیں وہ مجھے, اور دوسری طرف سے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا؟ سر وہ ہوتا رہے, ہم تو اس کے بارے میں انکوائر بھی نہیں کرتے. ہم اچھا نہیں, کبھی کسی نے کہا ہو, انکوائر نہ کیا ہو, لوگ بتا دیتے ہیں. کیا ہی دیتے ہیں لوگ, کچھ نہ کچھ کیا ہی دیتے ہیں. تو ہم کتنی مرتبہ کہا آپ؟
काफ़ी तादाद है। बेगम साहिबा जो हैं वो किसी से कभी उन्होंने ऐसी इशारत नहीं कह दिया हो कि भाई ये ठीक नहीं लगती आपके साथ? बहुत बहुत सी, अच्छा, तकरीबन हर लड़की के बारे में। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। और मेरे ख्याल में तो उन्होंने ये भी कहा होगा बेगम साहबा ने कि आप दोबारा अपना लॉ की तरफ क्यों नहीं चले जाते हैं, ये कहा कि नहीं कहा? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहा। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अली अब्बास साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। कोई ख्वाब अधूरा रह गया हो, कोई महरूमी जिंदगी? मुझे लगता है कि मुझे अपने वालिद के लिहाज से ये लगता है, ये फील होता है कि क्योंकि वो बहुत डेस्परेटली चाहते थे कि मैं CSS करूं, और मैंने CSS के पेपर्स दिए भी। मुझे लगता है कि अगर मैंने वो CSS कर लिया होता और उसके बाद मैं बेशक ज्वाइन ना करता, एक्टिंग की तरफ आ जाता, उनकी ख्वाहिश पूरी तो हो जाती। उनकी एक ख्वाहिश जो है, ये जो रह गई है ख्वाहिश दिल में उनके, वो मैं पूरी कर देता तो शायद उनको मुझसे ये शिकवा ना होता। तो ये उनकी महरूमी समझें या मेरी महरूमी समझें, मैं बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ अपने माँ बाप से भी और अपनी औलाद से भी। माशाल्लाह। तो मुझे उन दोनों तरफ से ये लगता है कि उनकी महरूमी या उनकी कोई ऐसी बुरी याद मेरी याद है, वो सिर्फ उनकी नहीं है, वो मैं उसको फील कर सकता हूँ उसी तरीके से जिस तरह वो करते हैं। अच्छा अली, मैं यूजुअली इस सेगमेंट में ना बहुत कम बात को आगे बढ़ाता हूँ, जितनी भी हमारे गेस्ट करना चाहें उतनी ही बात रखता हूँ। मगर मैं आपसे, चूँकि आप बहुत सेंसिटिव आर्टिस्ट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और माशरे की मुख्तलिफ रवैयों पे आपकी गहरी नज़र है, आप उस पर बात भी करते हैं, क्या वजह है? एक कभी सोचा आपने कि चूँकि आप जानते भी होंगे ना, सोचा भी और जानते भी कि कितना बड़ा आर्टिस्ट जिसका नाम है वसीम अब्बास, जिसको लोग यानी कि मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी सिविल सर्वेंट, मगर कोई भी हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे DMG हो, चाहे पुलिस हो, उसकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, बड़ी ताज़ीम होगी, अपनी फोर्स के अंदर होगी, अपने लोगों में होगी। मगर दूसरी तरफ एक आदमी है जो कि जिस गली से गुजर रहा है वहाँ लोग उसे प्यार कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और फिर उसके वालिद भी और फैमिली, इतनी उसमें रिस्पेक्ट भी है, उसमें पैसा भी है, उसमें फेम भी है, मगर उसकी ख्वाहिश ये रही कि मेरा बेटा जो है वो CSP ऑफिसर बने। क्या वजह है? कभी सोचा? सर बिल्कुल सोचा, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा जुल्म है जो तकरीबन सब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं, और वो जुल्म ये है कि जो चीज़ आपके वालिदैन आपसे चाह रहे होते हैं और आप नहीं कर पाते हैं, और फिर लेटर इन योर लाइफ आपको उस पर रिग्रेट्स होते हैं, फिर आप उसकी कॉम्पनसेशन अपनी औलाद से चाह रहे होते हैं। मुझे ये लगता है कि क्योंकि दादाजी और पापा का भी यही सेम साइकिल था जो मेरा और पापा का है। अच्छा, भट्टी साहब चाहते थे कि वसीम साहब CSP ऑफिसर बने। CSP ऑफिसर बने या आर्मी में चले जाए। ओके, ये दोनों चीज़ें उनकी विश लिस्ट में थी, और वो जाहिर है उन्होंने नहीं की। तो आई थिंक लेटर इन हिज लाइफ इंसान पे क्राइसिस भी आते हैं, इंसान के अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, और तब आपको ये लगता है कि अगर मैंने वो काम कर लिया होता तो शायद मैं इन क्राइसिस से ना गुजर रहा होता। और ये शोबा तो हवाई रिस्क कहलाता है। हवाई रिस्क कहलाता है।